بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم 50% عورتوں کی اصلاح کر لو تو اسلام کو ترقی حاصل ہوگی۔ خطاب حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ، جلسہ سالانہ 1944، قسط اول۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ چھوٹی آپا حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدی مستورات کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف مواقع پر خطابات فرمائے۔ ان میں سے ایک خطاب جو جلسہ سالانہ 1944 کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، احمدی خواتین کے استفادے کے لیے ہدیہ کارین ہے۔ سچے مسلمان کی علامت۔ قرآن شریف کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے، اور عقل خداداد کا بھی یہی فتویٰ ہے، کہ صحیح اور کامل اصطلاح کے واسطے دو باتوں کی ضرورت ہے: الف، درست ایمان، اور بے، درست اعمال۔ اس لیے قرآن شریف نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ سچے مسلمانوں کی علامت یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی نہ صرف ان کا ایمان صحیح ہوتا ہے بلکہ وہ نیک اور مناسب حال اعمال بھی بجا لاتے ہیں۔ پس جب تک یہ دو باتیں جمع نہ ہوں، کوئی شخص اصلاح یافتہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ صحیح ایمان وقت کی ضرورت۔ صحیح ایمان کی اس واسطے ضرورت ہے کہ الف، ایمان اعمال کے لیے بطور بنیاد ہے۔ اگر ایمان حقیقی ہے تو جیسا ایمان ہوگا لازماً ویسے ہی اعمال ہوں گے۔ اگر ایمان غلط یا ناقص ہے تو اعمال کبھی بھی صحیح اور کامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اعمال ایمان سے پیدا ہوتے ہیں۔ بے، صحیح اعمال کے سلسلہ کو جاری رکھنے کے واسطے بھی ایمان ضروری ہے، کیونکہ اعمال کے واسطے ایمان کا وجود ایسا ہے جیسا کہ ایک باغ کے واسطے پانی کا وجود ہوتا ہے۔ جس طرح آبپاشی کے انتظام کے بغیر کوئی باغ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اعمال کے درخت بھی ایمان کے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پس ایمان نہ صرف اعمال کا منبع ہے بلکہ ان کی زندگی کا سہارا بھی ہے۔ لہٰذا کوئی عملی اصلاح ایمان کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے قرآن شریف نے جہاں جہاں بھی نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، وہاں لازماً اس سے پہلے سچے ایمان کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ اگر اعمال کی درستی چاہتے ہو تو پہلے اپنے ایمانوں کو درست کرو۔ اور حق تو یہ ہے کہ اگر ایمان درست ہو جائے اور اس میں کسی قسم کی کمزوری باقی نہ رہے تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ گناہ سے نجات پانے کا ذریعہ۔ پس عملی زندگی میں اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ایمان کی اصلاح ہے۔ جب تک ایمان درست نہ ہو، عملی اصلاح کی کوئی اور تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ گناہ سے نجات پانے کا ذریعہ صرف یقین کامل ہے، اور یقین ایمان ہی کا دوسرا نام ہے۔ بس سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات میں اپنی بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ایمانوں کو درست کریں، کیونکہ دین و مذہب اور اخلاق اور روحانیت کی ساری عمارت اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے خدا کو ایک مان لیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کر لیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امام الزمان یقین کر لیا ہے، کیونکہ اگر یہ ایمان صرف منہ کا ایمان ہے اور اس کے اندر زندگی کی روح نہیں ہے تو ایسا ایمان ایک مردہ لاش سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا، اور اس صورت میں وہ کبھی بھی نیک اعمال کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ پس اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اور اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ کیا تمہارا ایمان واقعی زندہ ایمان ہے۔ جب تم یہ کہتی ہو کہ خدا ہے تو کیا تم واقعی خدا کو سچ مچ مانتی ہو اور اس کی ہستی پر کم از کم ایسا ہی یقین رکھتی ہو جیسا کہ تم اس بات پر یقین رکھتی ہو کہ مثلاً یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے،
یہ ہمارا باپ ہے اور یہ ہماری ماں ہے، اور تمہیں خدا کی قدرتوں کا کم از کم ایسا ہی یقین ہوتا ہے جیسا کہ دنیا کی طاقتوں پر، مثلاً رویے اور دوائی پر اور عقل پر اور تدبیر پر وغیرہ وغیرہ۔ حقیقی ایمان۔ مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان محض رسمی ایمان ہوتا ہے جس میں زندگی کی روح نہیں پائی جاتی۔ بہرحال سب سے بڑی اور سب سے مقدم ضرورت حقیقی ایمان پیدا کرنا ہے، ایسا ایمان جو یقین کامل تک پہنچا ہوا ہو، کیونکہ یہی وہ ایمان ہے جو اعمال کی کمزوریوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے اور گناہ سے نجات دلاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس وقت سے جو انسان پیدا ہوا ہے آج تک جو آخری دن ہیں، صرف ایک ہی ذریعہ گناہ اور نافرمانی سے بچنے کا ثابت ہوا ہے، اور وہ یہ کہ انسان یقینی دلائل اور چمکتے ہوئے نشانوں کے ذریعہ سے اس معرفت تک پہنچ جائے جو کہ در حقیقت خدا کو دکھا دیتی ہے، اور کھل جاتا ہے کہ خدا کا غضب ایک کھا جانے والی آگ ہے، اور پھر تجلی حسن الہی کی ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر یک کامل لذت خدا میں ہے، یعنی جلالی اور جمالی طور پر پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی ایک طریق ہے جس سے جذبات نفسانی رکتے ہیں اور جس سے چار ناچار ایک تبدیلی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سوچو اور خوب سوچو کہ جہاں جہاں سزا پانے کا پورا یقین تمہیں حاصل ہے، وہاں تم ہرگز اس یقین کے برخلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ بھلا بتاؤ، کیا تم آگ میں اپنا ہاتھ دے سکتے ہو؟ کیا تم چلتی ہوئی ریل کے آگے لیٹ سکتے ہو؟ کیا تم پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اپنے تئیں گرا سکتے ہو؟ کیا تم شیر کے منہ میں اپنا ہاتھ دے سکتے ہو؟ تو اب بتلاؤ کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو، اور کیوں ان تمام موذی چیزوں سے علیحدہ ہو جاتے ہو؟ مگر وہ گناہ کی باتیں جو ابھی میں نے لکھی ہیں، ان سے تم علیحدہ نہیں ہوتے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں علم کا فرق ہے، یعنی خدا کے گناہوں میں اکثر انسان کا علم ناقص ہے، اور وہ گناہوں کو تو برا جانتے ہیں مگر شیر اور سانپ کی طرح نہیں سمجھتے۔ سو وہ پانی جس سے تم سیراب ہوگے اور گناہ کی سوزش اور جلن جاتی رہے گی، وہ یقین ہے۔ آسمان کے نیچے گناہ سے پاک ہونے کے لیے بجز اس کے کوئی بھی ہیلہ نہیں۔ ویو آف ریلیجنز، جلد اول، جنوری 1902۔ جاری ہے۔ آواز بشارت محمود طاہر۔